محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مدرسہ عربیہ خیر المدارس کا تبلیغی اصلاحی سالانہ جلسہ ہے۔ اللہ پاک نے دینی مدارس کو یہ حصہ بخشا کہ وہ دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ یہ جتنے بھی آپ کے سامنے دینی مدارس ہیں، یہ تمام کا تمام فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ وہ ایک ایسی درسگاہ ہے جس کا فیض پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا، اور کیسے نہ پھیل جاتا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی یہ سب قید رحمت اللہ علیہ جس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے لگے تو فرمایا کہ کل میں ایسے انسان کے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھواؤں گا جس کے دل و دماغ سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا۔ مدرسے کی سب سے پہلی اینٹ جس شخص سے رکھواؤں گا وہ اتنا مقبول ترین بندہ ہے کہ کبیرہ گناہ تو اس کے قریب کیا کوئی آیا ہوگا، صغیرہ گناہ کا بھی دل سے گزر نہیں ہوا۔ اور وہ تو میاں ملے شاہ صاحب جو رحمت اللہ علیہ اس قدر برگزیدہ لوگ تھے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھنے والے۔ کہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ تھے اور کہیں اور بزرگ تھے، بہرحال بہت سیدھا قسم کے اللہ والے تھے جن سب نے مل کر کے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اور خداوند کریم نے اس کو اتنی قبولیت عامہ عطا فرمائی کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض موجود نہ ہو۔ کچھ ایسے خلوص سے بنیاد رکھی گئی، اور بزرگوں سے سنا کہ میاں ملے شاہ رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے 1 روپیہ جو چندہ دیا تھا دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں، وہ روپیہ آج بھی موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی لوگ تو ولیوں کو مانتے ہی نہیں، ہم سے زیادہ تو کوئی ولیوں کو ماننے والا ہے ہی نہیں۔ ہم نے بنیاد ولیوں سے رکھوائی، اس اللہ کے بندے نے 1 روپیہ چندہ دیا، 250 سال ہو گئے ہم اس روپئے کو سنبھالے ہوئے، تو مانتے کیسے نہیں؟ مجھ سے پہلے مولانا فرما رہے تھے کہ عربی مدارس نے جو افراد پیدا فرمائے دنیا کی کوئی طاقت اس قسم کے انسان پیدا نہ کر سکی، اور آگے بھی میں اعلان کرتا ہوں ان عربی مدارس کے سوا کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک لوگوں کا عام مزاج ویسے بنا ہوا ہے کہ جب بیٹھکوں میں، ہوٹلوں میں، گاڑیوں میں، بسوں میں بیٹھ کر یہ کہنے کا جی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ یہ ہوائی جہاز اغوا کرنے والے مولوی تھے، اور جنہوں نے ہوائی جہاز اغوا کیا یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں؟ اور انہوں نے جو 53 مولانا باہر منگوائے ان میں کون سے عالم ہیں؟ تمہاری جان کو کتنی بن جائے تم نے الزام مولویوں کو دینا ہے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ پاکستان مولویوں نے بنایا، کسی بابو سے پوچھ کے تو دیکھو کہ مولوی پاکستان بنا سکتا تھا؟ بالکل نہیں مانیں گے، ایک عام ذہن بن گیا، کچھ بھی ہو ان کے خلاف ذہن رہے گا، سوچا کبھی نہیں کہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے جتنے تخریبی عناصر ہیں وہ سب کالج کی پیداوار ہے، عربی مدرسے کی پیداوار نہیں۔
اور یا میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں 47 سے لے کر آج تک بلکہ مشترکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کو ملا لو، ایک مولوی ثابت نہیں کر سکتے جس نے ملک کے ساتھ غداری کی، یا پھر میں بتلاؤں کہ بابوؤں نے پاکستان بیچ کے کھایا ہے۔ ان سے میں کیا گلا کروں؟ میرا گلا تو تم سے ہے۔ جتنے اچھے تندرست صحت مند لڑکے ہوں گے وہ سارے کالج کے لیے، جس بچے کی آنکھ مر جائے، ہاتھ مر جائے، لت مر جائے، اس کو لے کر عربی مدرسے میں آتے ہیں، اور جو بس اے جڑا منڈا ہے تو قرآن حافظ ہی بنانا ہے۔ ہوشیار بیدار دماغ انگریز کے لیے، اندھے کاڑے لنگڑے للے خدا کے لیے۔ اور کہتا ہے جی اس کی والدہ کا بھی بڑا شوق ہے، بڑا شوق نہیں کرے گی اور ان کو اس کو خوشروں میں ملائے گی، کہاں لے کے جائے گی؟ یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی آج کل کے صحیح نہیں رہے، اور مٹیریل تم جیسا ڈالو گے ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی اپنے مٹیریل پہ بھی تو خیال کرو، کون تم نے ادھر دے رکھا ہے، کس کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے؟ یہ تو چند اللہ والے تھے جنہوں نے ان چیزوں کی بنیاد رکھی، اور یہ لوگ رات دن بیٹھ کر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تمہارے سامنے کہتے ہیں، میرے کہتے ہیں، اور لوگوں کے فتوے اپنے اوپر لے کر پھر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنبھالے ہوئے۔ قوم کو احسان مند ہونا چاہیے۔ مولویوں کا کیا احسان مانو گے؟ تم خدا کا احسان نہیں مانتے۔ خداوند کریم جل شانہ کا یہ احسان کون سا کم ہے کہ تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے؟ اگر سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتا، چوڑے چمار کے گھر میں پیدا ہو جاتا، خدا کی قسم نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، سور کھا کھا کے مر جاتا۔ یہ خداوند کریم کا تجھ پہ کوئی تھوڑا احسان ہے؟ اور پھر دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا اصول ہے کہ کوئی آدمی اپنے محبوب کا پتہ بتانے کو تیار نہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو میرے سوا کوئی دیکھے یا اس کو اپنے پاس بٹھائے۔ اور اللہ پاک کا یہ کتنا بڑا تجھ پہ کرم ہے کہ خداوند کریم نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا۔ مگر کون مانے؟ اس لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، نوجوان اپنی ماں کے سر پہ جوتے مارے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں نئی بات پناہ مانگو اس وقت سے نئی باقی رہے گا اسلام مگر رسم اس کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے نئی باقی رہے گا قرآن مگر نام اس کا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تشریف لے جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا چند جانور ہیں جن کے پروں پہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے اور وہ گندگی کھا رہے ہیں، غلاظت کھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام لرز گئے، کانپ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، قرآن کی توہین ہو گئی، قرآن کریم کی بے ادبی ہو گئی، پروں پہ قرآن کریم لکھا ہے اور چونٹ سے گندگی کھا رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا پڑھیں گے قرآن مگر کام ایسے کریں گے جیسے یہ تمہیں کر کے دکھلا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ایک وقت میری امت پہ ایسا آئے گا قرآن کریم پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، لاکھوں برس تک منہ میں کڑوا پن موجود رہے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو۔ کیا چیز نہیں بتلائی؟ زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے ہر شعبے میں مسلمانوں کو رہنمائی فرمائی مگر ہم نے تو ماننے کا ارادہ ہی کبھی نہیں کیا۔ کبھی اللہ والوں کو دوست دیا، کبھی بزرگان دین کے پیچھے لگ گئے اور کبھی انگریز کی چالوں میں آ کر کے اللہ والوں کی اس طریقے سے مخالفت کی کہ ان سے کٹ کر کے رہ گئے۔ کوئی فتوے بازی میں الجھ گیا، کوئی کسی بارے میں الجھ گیا۔ ابھی یہ ہمارے بھائی محمد امین صاحب اعلان کر رہے تھے نا مسلم صاحب کے صاحب دادے کہ 3 طلاق کی کتاب لے جانا، تو میں ڈر گیا کبھی یہ نہ لوگ سمجھے کہ گھر جا کر سب 3 طلاق دے دیے۔ ایک مسئلہ ہے، مختلف ہی مسئلہ ہے، صحیح مسئلہ یہی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ کئی سخی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی 1 لاکھ دے دو پر ہم تو ایک ہی مانیں گے۔ سخی ہے بابا، کون منع کرے ان کو؟ عوام کے لیے یہ مسئلے بعض مرتبہ پریشان کن بن جاتے ہیں اور عوام بھی دلچسپی بڑی دیتے ہیں۔ جھگڑے کا مسئلہ ہونا پھر کھجا کے حاجی صاحب آگے آتے ہیں اور یہ اگر 10,000 روپیہ خرچ ہوگا نا میں کل ہی نہیں جھنڈا کا، کسی آپس میں سوچا ضرور کرتا ہوں۔ اگر ہمارے اکابر ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دیتے کہ عوام کو نہ انتشار کا شکار ہونے دو، ان کو جھگڑوں میں مت پڑنے دو، تو آج خدا جانے ہم تک کیا ہو جاتا۔ کچھ لوگ گالیاں دے کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، جب تک وہ اپنے واز میں تقریر میں گالیاں اللہ والوں کو نہ دینے اس وقت تک طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ اب میں گالیاں کیسے دوں؟ مجھے مشائخ نے اساتذہ نے گالیاں تو سکھائی ہی نہیں، مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی کچھ سکھائی۔ کہوں گا کہ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کوئی فائدہ نہیں گالیاں دینے، اور مولوی بھی اگر گالی دے تو بازار میں گالی دینے والوں کی کمی ہے۔
اب میں گالیاں شروع ہو جاؤں، میرا تو یقین ہے کہ جتنے بھی آپ لوگ تشریف فرما ہے مجھ سے اچھی طرح گالیاں دینا آپ لوگ جانتے ہیں، تو میں خامخواہ کس لیے بے ادبی کروں گالی ہوگی؟ اگر ہو سکتا ہے تو کچھ ایسا کام کر جس سے قوم کا ملک کا فائدہ، بگاڑ کرنے میں تو کوئی دیر ہی نہیں لگتی، جتنا چاہو بگاڑ کے کر کے رکھ دو، کوئی دیر ہی نہیں لگتی، اور بگاڑ پہ لوگ بگڑتا بھی ہے اور خوش بڑے رہتے ہیں، اور پھر جو بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو گالیاں دینا۔ ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے، مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ کسی کو پریشان کرنا، کسی کو خام خواہ مورود الزام ٹھہرانا، یہ تو کوئی دانائی کی بات ہے۔ عقل مند وہ آدمی ہے جو کام کی بات کرے۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس دین متین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، تجھے کلمہ مفت میں مل گیا، اللہ کا قرآن مفت میں مل گیا، ایمان مفت میں مل گیا، تجھے قدر کیسے ہو؟ اور تو جا مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھتے او کالی کملی والے، تیرا اس اللہ کے قرآن پہ کیا خرچ ہوا تھا؟ مکے کی گلی گلی گواہ، پہاڑ کا ایک ایک ذرہ گواہ، صحرا گواہ، مکے کا ایک ایک چوک گواہ، سارا مکہ گواہ، 13 برس کے دن گواہ، رات گواہ، چاند ستارے سورج گواہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہ ملا۔ اتنی پریشانی۔ صحابی کہتا میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا، میری نظر نے دیکھا، میری آنکھ نے دیکھا، بہت بڑا لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں روڑا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہڈی ہے، چاروں طرف سے زبردست پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوام میں اوپری کرتے اتنا مارا تمام لباس مبارک لہو میں ڈوب گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، زمین پہ پیالہ رکھ دیا، ابا جان کو لپٹ گئی اور کہنے لگے مکے والوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، خطا بتاؤ، اگر قرضہ دینا ہو میں مزدوری کر کر کے چکا دوں گی، میرے ابا کو نہ مارو۔ صحابی کہتا میرے دیکھتے دیکھتے بچی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ تشریف فرما ہو کر پانی کا پیالہ منہ مبارک سے لگایا، گھونٹ لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ 5 دن کے فاقے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے۔ آج ہم اسی لیے تو قدر نہیں کرتے کہ ہمارا اس دین پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، اگر خرچ ہو چکا ہوتا تو ہمیں تکلیف ہوتی۔ صحابہ کرام کا خرچ ہوا یا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ ہوا؟ مولانا فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اب بتاؤ، میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ میں سے، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارا کرتے تھے، آپ میں سے کوئی تھا وہاں پہ؟ تمہارے باپ دادا اچھا ہوا نہیں تھے ورنہ پتھر ہی مارتے۔ ہاں اس وقت کلمہ پڑھنا کوئی آسان کام نہ تھا، انگاروں سے کھیلنا تھا، کلمہ پڑھنا پھانسی کرنا تھا، قلعہ بنا دیا جاتا تھا کلمہ پڑھنے والے۔ تم آج ان جان اشاروں کو تنقید کرتے ہو،
وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے ساتھ رہ کر فاقے کاٹے. اگر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جہاد کے موقع پر 15 دن تک ہم نے روٹی کے ٹکڑے کی شکل نہیں دیکھی. جنہوں نے ایسی مصیبتیں کاٹی ہیں آج ان پر تنقید کی جاتی ہے. اور برے سے برا کوئی نہیں کہتا. ابو جہل کو گالیاں ہم نے دیتے نہیں سنا, ابو لہب کو گالیاں نہیں دیتے, عتبہ اور شیبہ کو گالیاں نہیں دیتے, ولید بن مغیرہ کو کوئی گالیاں نہیں دیتا, امیہ بن خلف کو کوئی گالیاں نہیں دیتا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان سے جو رشتے داری ہے اور صحابہ کرام سے عداوت ہے. کافروں کو گالیاں نہیں دیتے, حالانکہ صحابہ کرام کی تمام چیزیں نرالی ہیں, تمام چیزیں. آج ہم کاروبار کرتے ہیں, گاہک جو ہے نا دکاندار کے پاس اس نیت سے آتا ہے اگر تھوڑی سی نظر پھیر لے گا تو میں اسے انشاءاللہ ضرور رگڑا دوں گا. اور دکاندار کہتا ہے اگر تھوڑا سا تو بھول جائے تو ایسا رگڑ دوں کہ 8 دن ہونا ہے. دونوں کی نیت میں خرابی. جب نیتیں بگڑ جایا کرتی ہے اجتماعی طور پر اصل کام وہاں سے خراب ہوتا ہے. تمام لوگوں کی نیتیں خراب ہو گئی اکثر کی. ہر کوئی اپنا مطلب کہہ رہا ہے. پچھلے دنوں یہاں ملتان میں ایک جنازے کے ساتھ میں قبرستان گیا تو عموماً لوگ پیسے لے کر کھودنے والوں سے قبر کھدواتے ہیں. وہ 2 آدمی تکڑے جب جنازہ لے کر قبرستان میں گھسے تو دوڑ کے آئے. یہاں کی بات ملتان کی. مجھے کہنے لگے کہ السلام علیکم منک وعلیکم السلام, اب دنیا کا دستور ہے. میں نے پوچھ لیا کہ خیر ہے بھائی کیا بات کیا حال ہے. کہنے لگے اتنا مندہ سب کے لیے دعا کرتا جمعے میں, یہ 5ویں دن تو مردہ لے کے آیا ہے, ہمارے لیے بھی دعا کر کم سے کم 30ویں دن جب آ جایا کرے. اس نے غلط نہیں کہا, ان کا کاروبار ہے یہ. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا کاروبار روز چلے. ایک دوسرے شہر میں ایک دن چلتے چلتے ایک آدمی نے میرا بازو پکڑا, کہنے لگا میرا کاروبار بڑا ٹھنڈا, دعا کر دے. مولویوں کی عادت ہوتی ہے نا فوراً کہنے سے اللہ برکت ڈال لے. انہوں نے یہی پوچھ لیا کہ تیرا دھندا کیا ہے. کہنے لگا کفن بیچتا ہوں. اجتماعی طور پر مزاج بگڑ گیا. جس کا سنوارنا اور سنبھالنا بڑا مشکل بنا ہوا ہے. اور پھر تماشا یہ کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ صاحب دین کی معلومات مجھے بہت زیادہ ہے, میں بہت دیندار ہوں اور میرا علم اتنا ہے کہ اٹھایا نہیں جاتا. مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی سب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تو آج کی بات ہو گئی نا کہ مولوی مسجد کے لیے وقف ہو گیا, مولوی نکاح اور جنازے کے لیے وقف ہو گیا, اور بابو جو ہے وہ حکمرانی کے لیے وقف ہو گیا. ایک وقت ایسا تھا, لکھتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلطان عالمگیر بادشاہ ہو کر, حکمراں ہو کر, فرما رواں ہو کر پورا ہندوستان خیبر سے لے کر ٹاٹا گام کی پہاڑیوں تک کا حکمراں جہاں بادشاہ تھا وہاں 5000 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لیا. دلی کے بادشاہ کو 5000 حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد تھی. اور 40 علماء کو مقرر کر رکھا تھا فتویٰ لکھنے کے لیے. رات کو 2 گھنٹے خود سنتا تھا اور اس کام پیدا کرتا تھا اور معلومات کرتا تھا بادشاہ ہو کر. میر زاہد ایک شخص گزرا ہے, یہ علماء حضرات جانتے ہیں, منطق کا بہت بڑا عالم ہے. کئی کتابیں ہیں اس کی, ملا جلال امور عامہ وغیرہ, مجھے تو نام ہی آتے ہیں کوئی تو میں نے ہے. یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنا پائک آدمی, اتنا اونچا آدمی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم بھی میر زاہد کے شاگرد ہیں. شاہ ولی اللہ کے باپ کا استاد ہے میر
مجاہد اور اس کی لکھی ہوئی کتابیں آج تک عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. اب تم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا ہوا اگر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ اگلی بات سنو، جہاں یہ منطق کا امام تھا، جہاں اتنا بڑا عالم تھا، وہاں عالمگیر کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، سپہ سالار تھا، اعلیٰ منصب پہ فیضیاب تھا، عالم بھی تھا اور عالمگیر کی فوج کا سب سے بڑا کرنیل اور جرنیل تھا. علم بہت زیادہ ہو گیا نا، جو دوسرے ہے خدا جانے ان کا کتنا بڑا علم ہوگا. علاء الدین خلجی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے. یہ طلباء اور یہ علماء ان مدرسین سے پوچھو، بادشاہ بھی ہے اور دین سے کتنا گہرا تعلق ہے. یہ بات بات ہو گئی نا کہ سارے بار ہو گئے انشاءاللہ انہوں نے خود کو نہیں بڑھتا. تھانے دار نماز نہیں پڑھتا، تحصیلدار نماز نہیں پڑھتا، ایک ہی نماز نہیں پڑھتا، دوسری نماز نہیں پڑھتا. تم کہو گے گھر پڑتا ہوگا کیوں اور جنانی ہے کیسے ہوگا؟ جب یہ بڑے بڑے لوگ مر جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا، تحصیلدار نماز نہیں پڑھتا، ایک ہی نماز نہیں پڑھتا، دوسری نماز نہیں پڑھتا. تم کہو گے گھر پڑتا ہوگا کیوں اور جنانی ہے کیسے ہوگا؟ جب یہ بڑے بڑے لوگ مر جاتے ہیں، چودھری صاحب مر گیا، خان صاحب مر گیا، ملک صاحب مر گیا، شیخ صاحب مر گیا، علاقے کے سارے مولویوں قاریوں حافظوں کو اکٹھا کر کے قرآن پڑھاتے ہیں. پھر مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، او مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں چھوڑ کے جانا. اب ٹھوکرے پڑے گا، داخلہ تو ملنا نہیں. ساری عمر میں اللہ کا قرآن کھول کر کبھی خوش نہیں ہوا، کبھی ایک گھنٹہ بھی اس لیے سے نہیں بیٹھا کہ اللہ کا قرآن سنوں گا. آج کل دے گی آسے پاسے کر کے ضرور چھوڑ سکو. اور پھر سودا بھی غلط، ہم سے جنت مانگتے ہیں باپ کے لیے اور معاوضہ کیا ہے؟ مربے کا مالک خود بنتا ہے، بنگلے کا مالک خود بنتا ہے، کوٹھی کا مالک خود بنتا ہے، بینک بیلنس کا مالک خود بنتا ہے، کار سکوٹر موٹر کا مالک خود بنتا ہے، باغ بہار کا مالک خود بنتا ہے. ہم ایک پہیا چاول متھے میں مار کے جنت کھانا چاہتا ہے. پہیا چاول مولوی کے متھے مار کے، اور وہ بھی آپ کھا دے باجرا گوشت، پیو بنیاد کتے کے گوشت سے. اصل جی میں تو گیس کا مریض ہے، میں بڑا گوشت کھا نہیں سکتا، تو تیرا پیو اجے چوڑائی ہے کمرے کچھ پہ ہے وہ کتے کھائی جاتا ہے. ساری عمر میں کبھی دین کے بارے میں غور نہ کیا. جب مر گیا بڑا آدمی، پھر برادری کا آدمی آگے بڑھتا ہے، اور جو غسل سنت کے مطابق دینا، کفن سنت کے مطابق دینا، قبر میں سنت کے مطابق اتارنا، قبر کو سنت کے مطابق بنانا. اور حضرت جی بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے اور ضرور کریں گے، مگر یہ تو بتا دو جس نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی، واجبات کو ٹھکرایا، کبھی قرآن کو سچا اور حق بھی نہ جانا، آج سنت کی، آج کفن کا سنت ہونا کیا کرے گا؟ کیسے کام چل جائے گا؟ اندھیر کھاتا بھی جاؤں گا. تم
یہ قرآن کریم کہتا روزے گا پچھتاوے گا اور ہر دفعہ یوں کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ اے کاش یہ میرے کھبے ہاتھ میں نام اعمال نہ ملتا تو اچھا تھا، ولم ادری ما حسابیا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو بہتر تھا، ما اغنا عنی مالیا، اے میرا مال آج میرے کام نہیں آیا، اللہ تعالی اور میری بادشاہت آج میرے کام نہ آئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی تلخیوں میں گزار دی، پریشانیوں میں گزار دی، ارشاد فرمایا اور لوگوں تم کیا سمجھو، تم کیا جانو، ایک دن بھی ایسا نہیں جس دن میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کیا کہنا اس نبی کی عظمت کا جس دن جس نبی کے سگے چچا کے دین کے لیے، دین کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے سگے چچا کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، جس کی بیٹی کو نیزا مارا، اونٹ سے نیچے گرا دیا، پیٹ ساکت ہو گیا، 2 سال تک تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پھونک مار کے جنت مل جائے گی، ہمیں تو صرف ایک نگاہ بوانے سے جنت مل جائے گی، اگر یہ ملتی تو صحابہ کرام کے چمڑے نہ اتھیڑے جاتے۔ ان کے کاروبار، ان کے معاملات، ان کی مزید برخات، یہ تمام کے تمام ہم لوگوں سے نرالی۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے زمین خریدی اور دوسرے صحابی نے زمین بیچی۔ جس نے زمین خریدی تھی اس نے بنیادیں کھدوائی اور ایک کھدوائی، تو کھودتے کھودتے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا، سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا بنیاد میں سے کھودتے کھودتے۔ ہمارے زمانے میں اگر ایسا ہو جائے ہم کو مزدوروں کو فوراً بگا دیں گے، پتہ نہ چل جائے جاؤ جاؤ آج ہمارا کام نہیں کرنے کا ارادہ، آج چھٹی کرو، یہ رشتے دار نہ بن جائے۔ کسی نے نہیں دیکھا جس صحابی نے زمین خریدی تھی مٹکا سونے کا بھرا ہوا سر پہ اٹھا کر اس کے پاس لے گیا جس سے زمین خریدی تھی، میں نے زمین کے پیسے دیے، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا تیری زمین میں سے ملا، یہ تیرا ہے، سنبھال لے۔ تو ساڈے ورگا ہوں نا جزاک اللہ سناؤ جی۔ اگر یہ صحابی ہے حضور کا جس کی نیت اتنی صاف ہے کہ غریب آدمی ہو کر سونے کا بھرا ہوا مٹکا لے کے آ گیا، آگے وہ بھی تو صحابی ہے، کہنے لگا مجھے میرے دادا نے نہیں بتایا، میرے ابا نے مجھے نہیں بتایا، میں نے یہ گھڑا بھرا ہوا سونے کا خود دفن نہیں کیا، اس لیے میرا نہیں تیرا ہے۔ بعض بدبخت کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام آپس میں لڑا کرتے تھے، صحابہ کی لڑائی یہ ہے، آج میری تیری لڑائی یہ ہے، مکان میرا، دکان میری، جائیداد میری، دولت میری، گلی میری، فلاں چیز میری۔ صحابہ لڑتے ضرور تھے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن ان کی لڑائی یہ ہے یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا۔ یہ فرق ہے صحابہ کی اور تیری لڑائی۔ صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس نہ کر، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ صحابہ وہ ہے جن کا امام کالی کملی والا تھا، صحابہ وہ ہے جن کا استاد امام الانبیاء تھا، صحابہ وہ ہے جن کا پیر شہنشاہ کائنات تھے، اور خدا کی قسم صحابہ وہ ہے جن کے بچوں کے نام بھی حضور نے رکھے۔ صحابہ کرام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ درختوں کے پتے چبا کر قرآن کی حفاظت کی،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درختوں کے پتے چبا کر قرآن کی تلاوت کی، آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چٹائی پہ لیٹ کر قرآن پڑھا، آج تو مساریوں پہ لیٹ کر قرآن کریم نہیں پڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں دو دو پتھر پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، تو ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتا۔ صحابہ آپس میں لڑ رہے، میں مانتا ہوں۔ زمین خریدنے والا صحابی کہتا ہے اپنی بلا کو سنبھالیے، سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے۔ جس نے زمین بیچی تھی وہ کہتا ہے رب ذوالجلال کی قسم یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے۔ سن کے علاقے میں دو پارٹیاں ایک عورت سے جھگڑ پڑی، ایک پارٹی کہتی تھی میری ہماری ہے، دوسری پارٹی کہتی تھی ہماری ہے۔ ایک فیصلہ کرانے کے لیے دنیا دار پیر کے پاس چلے گئے۔ اس نے سوچا کہ عورت سے یہ جھگڑ رہے ہیں، وہ سودا تو اچھا ہی ہوگا، کہنے لگا پہلے مال دکھاؤ فیصلہ پھر ہوگا، پہلے مال دکھاؤ۔ انہوں نے لا کر کے سامنے کھڑی کر دی تو تھی میرا سیکھنے کے اوپر ہی، کہنے لگا دونوں ہی پارٹیاں جاؤ یہ میری ہے۔ جہاں ایسے پنچایتی ہو وہاں فیصلے کون کرے گا؟ صحابہ لڑ رہے، سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا، وہ کہتا میرا نہیں تیرا، چلو مقدمہ لے کر مدینے کے جج کے پاس چلے گئے۔ وہ کہتے میرے کو اپنی بلا میرے گلے ڈال رہا ہے۔ زمین خریدنے والا صحابی کا کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم جب سے میں نے کلمہ پڑھا برائے حق کے پانی کی بوند بھی میرے حلق سے نہیں گزری۔ جس نے زمین بیچی تھی وہ بھی کہنے لگا جب سے میں نے کلمہ پڑھا آج تک غلط بات میری زبان سے نہیں نکلی۔ وہ مدینہ منورہ کا جو جج ہے وہ بھی حضور کا صحابی ہے، جو سادے زمانے میں ہوں گا نا تو کہنے تو سب دو آ جا نہیں آدھی کو ٹھیک ہے پڑھا دو۔ ہمارے یہاں دیکھو کئی مرتبہ میں پچھتاتا ہوں کہ اگر وہاں ہوتا تو میں کہنا کہ کسی نے چیز کٹا لو جلدی کرو، کیا کرو کھائی نہیں سونے کا بھرا ہوا مٹکا تو چھوڑنے والی کیا ہے؟ آگے وہ مدینے کا جج ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ کون سا مدینہ؟ آج بھی جا کر کے مدینہ منورہ میں دیکھ لے جو ہوا گنبد خضرا سے ٹکرا کے آتی ہے، خدا کی قسم جو خوشبو آج بھی اس ہوا میں موجود ہے وہ منو کستوری اور مجھ کو امبر چھڑکنے میں نہیں آ سکتی۔ جو گنبد خضرا سے ٹکرا کے ہوا آتی ہے اس میں خوشبو موجود ہے۔ آج بھی مدینے کی ہوا نرالی، مدینے کی شان نرالی، مدینے کی عظمت نرالی، رب ذوالجلال کی قسم مدینے کا کتا نرالا، بلی نرالی۔ یہ ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، ذرا پوچھ کر دیکھو کتا بھی بلی بھی مرغی بھی کئی تینوں چیزیں ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے، کتا بلی کو نہیں چھیڑتا، بلی مرغی کو نہیں چھیڑتی، اور مدینے کا کتا شرما گیا اور پاکستان کے مسلمان کو حیا نہ آیا، صحابہ کرام کو اب بھی بھونکتا ہے۔ وہ کہتا ہے تاریخی واقعہ ہے، یہ تو تاریخ کی آڑ لے کر صحابہ کرام کو بھونکنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اب یہ بھی کوئی تاریخ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہو رہے تھے اور راوی جو ہے وہ کھجوروں کی آڑ میں کھڑا ہو کر روایت کر رہا تھا۔ حسین کا راوی ہے، خاندان نبوت کے گلے پہ چھرے چل گئے، وہ کھڑا ہو کر روایت ہی کرتا رہا اور پھر کچھ آواز آئی
کسی کو آواز آئی؟ نہ کوئی کتاب، نہ کوئی قصہ، نہ کوئی کہانی، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ روایت، نہ لینا نہ دینا. اب راوی آپ دے کھیلا راوی ہو جس پر گائی آتا جب تیر چل گیا تو میرا حسین آخر لگا. روز کا اعتبار کون کرے؟ میں اس کو راوی کو چھوڑ مسلمان نہیں مانتا کہ نواز رسول کا خاندان جدا ہو رہا ہو اور کوئی خاموشی سے کھڑا ہو کر دیکھتا رہے. دیکھ نہیں سکتا، گوارا نہیں کر سکتا. مدینے کا جج موجود ہے، وہ بھی صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دونوں نے کہا یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میں بھی لینے کو تیار نہیں. دوسرا کہتا میں بھی لینے کو تیار نہیں. فرمایا تمہارے پاس اولاد کیا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا لڑکی ہے، دوسری نے کہا لڑکا ہے. فرمایا جج نے کہ ایک تیرا لڑکا ایک کی لڑکی، دونوں کی شادی کر دو اور یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اس جوڑے کے حوالے کر دو. کیا انداز ہے صحابہ کرام کے انصاف کا. سختی طور پر اپنی طرف بات آنے دی نہیں. اور یہ تو وہ لوگ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں جھاڑو دی، ایک چونی مل گئی. فاروق اعظم کا پوتا بالکل چھوٹا سا قریب کھڑا ہے، اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. بچہ کوئی شہ لے کے کھانے گا، اس نے منہ میں ڈال لیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو بلایا تو صاف نہ بولا. فرمایا بیٹے منہ میں کیا ہے؟ کہنے لگا پیسہ ہے. کہاں سے آیا؟ ابو موسیٰ نے دیا. بلاتے فرمایا کوڑے مار مار کر تیرا چہرہ بدل دوں گا. قوم کے پیسہ، قوم کا کھلا دمڑی کچھ بھی ہو اور تجھے حرام کھلانے کے لیے میری آل کے سوا اور کوئی نہ ملا، اور کوئی نہیں ملا. پورے کرکٹ میں پڑا ہوا ایک پیسہ مل گیا چونی اور بچے کے ہاتھ میں رکھ دی. فاروق نے فرمایا کوڑے مار مار کر تیری شکل بدل دوں گا. میری نسل کے ہاتھ پر یہ ناجائز قوم کا پیسہ تم نے کیوں رکھا؟ وہ کہتے تھے ایک ایک پیسہ قوم کا ہے اور آج ہر افسر کا قانون بھی سارا میرا، سارا ہی میرا. کیا پوچھو وہ جھگڑا ہوا نا ماں بیٹے کا میراث کے مسئلے پر. ماں مولوی کے پاس آئی، کہنے لگی 100 روپیہ دیں گے، ایک فتوے کا فتوا میرا سیدھا کر دے گا، ٹیڑھا ہو رہا ہے. اس زمانے میں 100 روپئے کی بڑی قیمت تھی. کہنے لگا 100 روپئے پہلے نکال، مسئلے جتنے چاہے سیدھے کرا لیں یا ٹیڑھے کرا لیں، دونوں کام آتے ہیں مجھے. ہائے ہائے، فتوا دینے کا بھی زمانہ تھا، ادب انداز تھا فتوے کا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہندوستان میں بھی ایک مولانا نے فتوا دیا تھا کہ جو بندی عقیدہ رکھنے والے کو جو بھی وعلیکم السلام کہہ دے اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے. ہاں چھوٹے چھوٹے تھے، ہم پڑھتے تھے جو فتوا ہم نے سنا کہ یہ فتوا دیا گیا. شاید پہلے دیا تھا 12 سال علمی کے زمانے میں ہم نے سنا، فتوا ڈال دیا. جو بھی دیوبندی عقیدہ رکھنے والے کو السلام علیکم تو کیا وعلیکم السلام بھی جو کہے گا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. بس ایک مسجد کا خادم تھا، اس کا کوئی کام نہیں بن رہا تھا، وہ تو سیدھا اس مولانا کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت جی السلام علیکم. لگا وعلیکم السلام، مراد اچھے ہیں، تشریف رکھیے. کہ حضرت میں نے سنا ہے آپ نے اس طرح کر کے فتوا دیا ہے. میں نے فتوا دیا ہے اور تحقیق سے دیا ہے، سوچ کر دیا ہے. کہنے لگا حضرت پھر بالکل ٹھیک ہے، میں کٹر دیوبندی ہوں، آپ نے وعلیکم السلام کیا ہی دیا ہے، آپ سے تو فارغ ہو بھی لاؤ میرے حوالے کرو. فتوے کے مطابق ہی میرا کام بن رہا ہے، دعائیں دوں گا، مہربانی کرو. اور فتوا دینا بڑا آسان ہے. بیوی کون دے؟ یہ ایک آدمی بڑی مشکل سے ملتی ہے، تو 11 روپے کی کھیر تو نہیں والے بدلے مہینے پہ مل جائے گی.
نگر ضلع میں ایک مولوی کو کیا عادت پڑی، ہر تقریر میں کہے جو دیوبندی عالم نکاح پڑھا دے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، دوبارہ کرنا پڑے گا، اولاد حرام کی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ ایک دن ایک شہر میں کھڑے ہو کر کے حضرت تقریر کر رہے تھے، 90 سال کا بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں نے اللہ پاک کی قسم ہے تیرے پیو دا نکاح مولانا غلام قادر بٹو دیوبندی نے پڑھایا ہی۔ آپ حرام دا کون بنے؟ اکھ لگا اور زمانے کی گل ہے، ہوں اور زمانہ ہے، اپنے واسطے زمانے بدل لی، اپنے نہ دیا کر، تقوی اختیار کر۔ اور اگر فتووں کی بات پہ آئے گا تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو غسل دیا جا رہا ہے، غسل دینے والوں کی نظر پڑی، پیٹھ پہ کمر پہ کالے کالے نشانات موجود ہے۔ پوچھا گیا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت شیخ الہند کی کمر پہ نشانات کیسے ہے؟ جواب ملا کہ انگریز نے ترکستان کے مسلمانوں کو کافر لکھوا لیا تھا اور بے شمار لوگوں نے لکھ دیا تھا۔ حضرت شیخ الہند سے دستخط کرانا چاہتے تھے، کفر کے فتوے پہ دستخط کر دو۔ حضرت نے فرمایا میں اپنی جان کا قیمہ تو بنوا سکتا ہوں پر ایماندار کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ آخری وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا شاگردوں کی جماعت بیٹھی ہے، تھوڑا سا افاقہ ہوا، بے ہوشی سے رونے لگے۔ پوچھا حضرات نے کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میری تمنا تھی اللہ کی راہ میں میری جان کا قیمہ بنا دیا جاتا، مگر افسوس بستر پہ موت آ رہی ہے۔ یہ لوگ تھے جو سوچ کر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آج کوئی خیر المدارس سے قرآن یاد کر کے نکلے گا، کوئی قاسم العلوم سے یاد کرے گا، کوئی دارالعلوم سے یاد کرے گا، کوئی مظاہر العلوم سے یاد کرے گا۔ خدا کی قسم جب شیخ مدنی کی باری آئے گی، مالٹے کی جیل کی کوٹھڑی جہاں 18 شیر کھڑے کھڑے مکئی پیستے ہیں، ادھر چکی چلتی ہے، ادھر حسین احمد قرآن یاد کرتا ہے۔ کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، فتویٰ دیا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ۔ کراچی کیس میں لکھا مولانا کو کراچی طلب کر لیا گیا اور افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ میرے جیسا ہوتا فوراً اتر جاتا، او ہو کسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھے، فوراً چکر کاٹ لینا تھا۔ مگر یہ وہ تھا جس نے 4 سال تک شیخ الہند کے ساتھ رہ کر قاہرہ کے مالٹے کی جیل کی کوٹھڑی میں 18 شیر مکئی پیسی خدا کا قرآن دیا۔ فرمانے لگے فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ انگریز کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا دینا میرا کام ہے۔ اصل تو میرے جتنے اکابر بھی گزرے ہیں یا موجود ہیں الحمدللہ میرا دامن موتیوں سے بھرپور ہے۔ یہ اکابر جو تھے اللہ والے، ان کا اتنا اونچا مقام کہ رات کو مسلح پہ حافظ تھے، صبح کو اٹھ کر کے جہاد میں مصروف ہو کر مجاہد بن جاتے ہیں۔ آمنی کے میدان سے پوچھو حافظ دامن شہید کہاں ہوئے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی میں گولی لگی، انگریز نے ماری، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، نظر جواب دے گئی۔ حضرت گنگوہی نے دیکھا، پوچھا مولانا کیا ہوا؟ بیٹھ کہتے گئے، فرمانے لگے مولانا میری نظر جواب دے گئی، میری پیشانی میں گولی لگ گئی۔ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا اور ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ادھر گنگوہی نے ہاتھ پھیرا، دم کیا، ادھر میری پیشانی میں خراش بھی باقی نہ رہی۔
نعرے بہت آگے تھے. اور جب تم ہم سے پوچھو گے میں مجاہد پیش کروں گا, شاملی کا میدان تمہیں دکھلاؤں گا. جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ کو لاہور کے میدان میں جلایا گیا. مولانا حمید اللہ پٹنہ والے, مولانا جعفر سنیسری, مولانا یحییٰ سورت والے, 3 عالم دین کو 20 سے لوہا پیروں میں ڈال کر چابک مار مار کر انگریز لاہور دھکیل کے لائے. افادہ کرنے والے نہیں. مولانا جعفر سنیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں اطلاع ملی رسول وسیلوں کو پھانسی آئی. رات کا وقت تھا اور تو ہمارے پلے کچھ نہ پڑا, کھاپ کھڑا ہوا تھا. ہم نے تم سے دبا کر روزے کی نیت کر لی. اللہ کے حضور میں روزہ دار ہو کے جانا چاہیے. اس لیے ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ دکھ چل دے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. دکھ چل دے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. قوم پوچھدا کاوت کتنا نو کدی پنجرے پال سے شیر ہوندے. کئی لوگ ملیں گے نا انہیں سامنے کوئی نہیں پڑتا, فلانا پھڑا گیا فلانا پھڑا گیا. یہ تینوں پڑھ کے کرنا چاہیے. پکڑے گے تو اسے نا جو پکڑوا ہونے کے قابل ہوگا. تجھے پکڑ کے کوئی کیا کرے گا جو 3 دن پہلے یہ کرتا ہو. اس لیے کہتا کہ دکھ چل دے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوں گے. کون پوچھتا کاوت کتنا نو کدی پنجرے باغ سے شیر ہوں گے. کتابوتیاں اسی نو پہنجیاں نے جیڑی پیری دے نال نے پیر ہوں گے. کتابوتیاں اسی نو پہنجیاں نے جیڑی پیری دے نال نے پیر ہوں گے. او قطرہ خون سے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے سے لال نے پھیر ہوں گے. پھلدار درخت بنو گے بچے گلنے سے, بچے کھانے پڑیں گے. اور خالی درخت کو بچے کون مارتا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے کہا اس کی سزا, اس فتوے کی سزا تو پھانسی ہے. فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. کھدر کا تھان نکال کر میز پہ رکھ دیا. فرمایا کیوں یہاں کفن نہیں مل سکتا تھا؟ فرمانے لگے انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کر خدا کے یہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. موتی کا مقام تھا ان حضرات کا ہر میدان. تو ایسا یاد تھا ان لوگوں کے جو پوچھے گا. اب تو لوگ قرآن کریم اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کپ بنا لیتے ہیں, بس ایمان وہی میں تو دلدل ہو جاتا ہے. کئی لوگ تقدیریں پوچھتے پھرتے ہیں ادھر ادھر. ایک مرتبہ لاہور فٹ پاتھ سے نارکلی میں ایک ملنگ بیٹھا لوگوں کی تقدیر دیکھ رہا تھا. تم بھی دکھا دیا کرو. کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی نوکری ملے گی, کسی کو کہتا تھا تیری فرسٹ لیڈی کے ساتھ شادی ہو گئی. وہ تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا. مجھے شرارت ہوگی لوگوں کے بیچ میں تو ہوتا ہوا میرے ساتھ منع بھی کرتے رہے کہ نہیں ٹھیک نہیں. اور میں نے کہا کیا ہے دکھاتے ہیں. لوگوں سے آگے بڑھ کر کے میں نے بھی ہاتھ کر دیا. میں نے کہا سائن جی دیکھو ذرا میری شادی ہو جائے گی. پھر سوچا پاکستان ہے چندے بھلے کی نہیں ہوتی, اسے کون دے اچھی طرح لکیر دیکھی بھی نہیں. پہلا بار نہیں تیری شادی نہیں ہونی. میں نے کہا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. سارا میلہ بگڑ گیا اس کا. یقین کرو اللہ والوں کا اثر ہے سارا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شہر خانہ بان میں ایک پنڈت آ گیا.
اور کہنے لگا نجوم نہیں ہوں، کل کی بات بتاتا ہوں، کل کی بات بتا دوں گا جو ہونے والا ہے۔ کسی نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک پنڈت گھرتا، وہ فرما جلدی پکڑ کے یہاں لاؤ۔ پنڈت کو گھیرے میں لے کر حضرت کے آلہ کھڑا کر دیا۔ حضرت نے پوچھا پنڈت کی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میرے پاس علم نجوم ہے، فلاں ہے فلاں، میں کل کی بات بتا دیتا ہوں کیا ہوگا۔ حضرت کے پاس ایک چھوٹا رکھا تھا، فرمایا یہ بتائیے تیرے سر میں لگے گا کہ نہیں؟ اب اس نے سوچا جو ہاں کر دی تو پرے کو رکھ دیں گے، نہ کر دی تو پٹاخ کر کے مار دیں گے۔ کہنے لگا حضرت اس کا تو پتا نہیں۔ فرمایا گدھے، جو آنکھوں سے چھوٹا نظر آ رہا ہے اس کا پتا نہیں، اور کل کی باتوں کا تجھے کیسے ہی لگو؟ یہاں کے بندے کو انصاف کرو، اپنے دل میں انصاف کرو، تم جا کر دیکھو، خبر میں جانا ہے آپ کو۔ اس لیے اچھے ولیوں کی، اچھے پیروں کی شناخت کرو، پہچان کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عمل کرنے کے پیسے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یاد نبی سے بل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ اللہ